بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ۔ یہ دو نمازیں زندگی بدل دیتی ہے۔ محترم ناظرین، زندگی میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے تو وہ اللہ سے جڑاؤ ہے، اور اللہ سے جڑنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ نماز ہے۔ فرض نمازیں تو ہر مسلمان پر لازم ہیں، لیکن نفل نمازیں وہ راز ہیں جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا کرتی ہے۔ انہی خاص نمازوں میں نماز اشراق اور نماز چاشت ایسی عظیم عبادات ہیں جو نہ صرف روح کو سکون دیتی ہے بلکہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو غفلت میں ڈوبے دل کو بیدار کرتی ہے، مایوسی میں گھری روح کو امید دیتی ہے، رزق، برکت، سکون اور کامیابی کا دروازے کھول دیتی ہے۔ نماز اشراق فجر کے بعد سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد ادا کی جاتی ہے، اور نماز چاشت دن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ بظاہر یہ چند رکعات ہیں، مگر حقیقت میں یہ اللہ کے طرف سے وہ قیمتی تحفہ ہے جن کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ان نمازوں کے ایسے فضائل بیان ہوئے ہیں جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ کبھی مکمل حج و عمرہ کا ثواب، کبھی گناہوں کی معافی، کبھی رزق میں وسعت، کبھی دل کا ایسا اطمینان جو دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ان دو نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ جلد محسوس کرتا ہے اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں، پریشانیاں کم ہو جاتی ہے، دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور فیصلوں میں برکت آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے بزرگان دین فرماتے ہیں نماز اشراق اور نماز چاشت صرف نمازیں نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی نظام ہے جو انسان کے سوچ، نیت اور تقدیر تک بدل دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں مضبوط تبدیلی، دل کا سکون، اللہ کی خاص مدد چاہتے ہیں تو ان دو نمازوں کو اپنائیں۔ یقین کریں یہ نمازیں زندگی بدل دیتی ہے۔ نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید میں حدیث نبوی اس کی اہمیت سے مالا مال ہے۔ جا بجا اس کی تاکید آئی ہے، اس کی تارکین پر وعید فرمائی ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے، یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہے، اور چاشت کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ان نمازوں کی فضیلت کیا ہے؟ یہ نمازیں کب شروع ہوتی ہے؟ یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ امید ہے اگر یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو یہ تمام باتیں آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کریں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یہ خاص نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کی فریاد کو شرف قبولیت بخشش، جو صلاۃ الاشراق وہ عبادت ہے جو دعا کو عرش تک پہنچاتی ہے، وہ وسیلہ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل
اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اور یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے آپ دنیا آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہو؟ رزق میں تنگی، مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دے، اس کی بے پرواہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سنن ابو داود بہت سارے احادیث کی کتاب ہے جس میں حدیث لکھی ہوئی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور تمام اہل سنت کے نزدیک معتبر ہے۔ بلا عذر چھوڑنا، جیسے سستی، بے پرواہی، عذر، بیماری، سفر وغیرہ کی صورت میں گناہ نہیں، 3 جمعہ چھوڑنے سے دل پر مہر لگنا یعنی نفاق کی طرف مائل ہونا ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں براہ راست ذکر نہیں، لیکن جمعہ کی اہمیت سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ نتیجہ 3 جمعہ بلا عذر چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ توبہ ضروری ہے۔ سوچئے، جب نماز ترک کرنے پر ایسے سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف، عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ محترم ناظرین، یہ خوش نصیب کی بات ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو کل ایک کبیرہ گناہ سے آزاد فرما دے گا۔ جو شخص نماز اشراق پڑھتا ہے اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ برابر ثواب ملتا ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت قرآن حدیث کی روشنی میں، نماز اشراق وہ نفلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد، یعنی جب سورج ایک نیزے کی مقدار بلند ہو جائے تو ظہر سے پہلے تک ادا کی جاتی ہے۔ کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھی جا سکتی ہے۔ ہر 2 رکعت پر سلام، یہ نماز چاشت ظہر کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ نے اشراق کو چاشت کا ابتدائی وقت قرار دیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں فضیلت قرآن مجید میں نماز اشراق کا براہ راست ذکر نہیں، البتہ نفلی عبادت کی عام ترغیب موجود ہے، جیسے سورۃ المزمل آیت نمبر 20۔ اصل فضیلت احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ صحیح حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر سورج نکلنے تک اللہ کی یاد میں بیٹھا رہا، پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے لیے یہ ایک حج اور ایک عمرہ مکمل ثواب ہے۔ راوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 3 بار فرمایا۔ ترمذی حدیث نمبر 586۔ فجر کے بعد ذکر تلاوت میں بیٹھنا شرط ہے، پھر اشراق پڑھنا ثواب، ایک مکمل حج اور عمرہ۔ چاشت کی عام فضیلت اشراق میں شامل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چاشت کا اہتمام کرے گا اس کے گناہ بخش دے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ ترمذی حدیث نمبر 400۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے نماز چاشت پڑھنے والے پر صبح و شام 360 صدقات لازمی ہوتے ہیں، یعنی ہر جوڑ کی طرف سے ہر 2 رکعت چاشت ان کے طرف سے کافی ہے۔ صحیح مسلم۔ دن بھر کی حفاظت
جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے پھر سورج نکلنے تک بیٹھا رہے پھر 2 رکعت اشراق پڑھے تو وہ دن بھر کے گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ سب اس کی فضیلت تسلیم کرتے ہیں۔ امام نووی، ابن قدامہ، علامہ شافعی وغیرہ نے لکھا ہے اشراق کا ثواب حج عمرے سے کم نہیں، بشرطے کہ فجر کے بعد تلاوت ذکر ہو۔ اگر فجر کے بعد سو جائے یا گپ چپ کرے اشراق کا مکمل ثواب نہیں ملے گا۔ بہتر ہے فجر کے بعد قرآن ذکر کریں پھر اشراق پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ اس لیے ہمیں اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے، چونکہ وہ لوگ جو نماز اشراق پڑھتے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں۔ اس کی سنت بخاری کی وجہ سے خداوند قدوس ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ نماز شروع ہو جاتی ہے طلوع آفتاب کے بعد، یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس وقت نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہے۔ اس کے بعد جب سورج نکلے تو آپ نماز اشراق بعد کی نماز پڑھی سکتی ہیں۔ اشراق کی نماز مستحب نفل نماز ہے جو طلوع آفتاب کے تقریباً 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، تو ہم بالکل آسان لفظوں میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ آپ کو ہم آسان لفظوں میں نیت بتاتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الاشراق کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہی نیت اگر دل کے اندر کرنا چاہے اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہے تو مستحب ہے۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری اور لازم نہیں۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر جو صورت آپ کو آتی ہے وہ صورت پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، اس نماز کے لیے کوئی صورت خاص نہیں ہے، ایسا نہیں ہے یہ کچھ صورتیں جو ہیں اس کے لیے خاص ہیں۔ پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یعنی نماز کے لیے کوئی صورت خاص نہیں ہے۔ جو صورت آپ کو یاد ہے آپ وہی صورت پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں دوسری کوئی جو آپ کو یاد ہو وہ صورت آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی صورت دونوں رکعتوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز آپ کی بالکل درست ہوگی، یعنی دونوں رکعتیں میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، آپ کو کوئی اور صورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسرے میں کھڑے ہوں گے، پھر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی اور دوسری صورت ملائیں گے۔ رکوع اور سجود کے بعد فرق ادا میں بیٹھیں گے، تشہد درود پاک دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہے، اسی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، گناہوں کی معافی رزق میں برکت کا سبب ہے۔ نماز اشراق ایک عظیم عبادت ہے جو روحانی، جسمانی، دنیاوی فوائد رکھتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی، گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ نماز چاشت ایک نفل نماز ہے جو سورج بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے ادا کی جاتی، اسے اشراق کا یا ضحیٰ کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کی 12 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ ایک بہت ہی برکت والا نماز ہے جو روزی میں برکت، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز چاشت کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ نماز چاشت کا وقت آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پر شروع ہوتا ہے۔ جب طلوع آفتاب آغاز ظہر کے درمیان کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے یہ چاشت کے لیے افضل وقت ہے۔ نماز چاشت کی کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔
المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی 4 رکعت پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جس قدر زیادہ چاہتا ہے اتنی پڑھ لیتے تھے۔ حدیث میں بیان کی گئی یہ نفل نماز اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے گناہوں کی معافی، رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ صلاۃ الاوابین چاش کی نماز یعنی صلاۃ الضحیٰ، جو سورج اونچا ہونے تقریباً ظہر کے قریب 2، 4، 6 یا 8 رکعت پڑھی جاتی ہے اور اسے گرمی ہونے تک مؤخر کرنا افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبال والوں کی طرف گئے تو وہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الاوابین اذا رمضت الفصال، نماز اوابین اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت کے گرم ہونے سے جلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز چاش پڑھ لینا ان تمام صدقات کے برابر ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاش کی نماز کو پابندی سے ادا کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاش کی نماز پڑھا کرو کیونکہ اس میں روزی میں کشادگی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاش کی نماز کو صرف وہی شخص پابندی سے ادا کرتا ہے جو رجوع کرنے والا یعنی اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، دنیا آخرت میں کامیابی کا دروازے کھولتی ہے۔ نماز اشراق، چاش یا الضحیٰ، اوابین، یہ ایک ہی نماز کی مختلف اوقات میں پڑھی جانے کی وجہ مختلف نام ہیں۔ اس نماز کا وقت سورج کے ایک نیزے تک بلند ہو جانے سے شروع ہو کر زوال آفتاب تک رہتا ہے۔ یہ نماز اگر آپ انہیں جلد ادا کر لیں یعنی سورج کے نیزے کے برابر بلند ہونے کے بعد ادا کریں تو یہ نماز اشراق ہے، اور اگر یہ نماز درمیانی وقت میں ادا کرے تو یہ نماز الضحیٰ یا چاش کہلاتی ہے۔ اگر آخر وقت میں یعنی سورج کے خوب بلند ہو جانے کے بعد گرمی کی شدت کے وقت یہ نماز ادا کی جائے تو اسے اوابین کہتے ہیں۔ اوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سے اونٹ کی دودھ چھڑائے جانے والے بچے کے پاؤں جلنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نماز اشراق چاش کی حفاظت کرتے ہیں، مجھے ہر روز اسے اخلاص قبولیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے میرے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ ناظرین، اپنی رزق میں کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ